ہوش نہیں تھا، جنہیں محمد کو دیکھا انہیں گردنوں کا ہوش نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ جب بخاری کے لیے جو ہے نا آجر نکلا امیر شریعت کو تختہ دار میں چڑھا دے تو بخاری خوشی سے جھوم رہا تھا، کہنے لگا اللہ یہ تو عطا اللہ کی جان ہے، میں جیل میں دعا کر رہا ہوں میرا 8 سال کا بچہ اللہ عطا المنعم کو بھی قبول کر لے، اللہ عطا المنعم کو بھی قبول کر لے۔ کہا کرتے تھے جب وہ تختہ دار آئے گا، جب پھندا آئے گا، جب رسی آئے گی میں اس رسی کو چون دوں گا، یہ مجھے پھانسی نہیں دے رہے بلکہ میں نان محمد کی گود میں جا رہا ہوں، میں نان محمد کی گود میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو ایسا عاشق رسول دکھاؤ جو کہا کرتے تھے لوگو اللہ کی قسم اگر میری زبان کاٹ دو پھر بھی نبی پہ درود پڑھوں گا، میری آنکھیں نکال دو پھر بھی روضے کی طرف دیکھوں گا۔ کہا کرتے تھے انگریز آ مجھے مار گولی، تیری گولی سینے سے نکل سکتی ہے، عطا اللہ کے سینے سے عشق محمد نہیں نکل سکتا۔ ایسا ہم نے عاشق رسول دکھاؤ جنہوں نے ختم نبوت کی تاریخ چلائی۔ الحمدللہ یہی ہمارا ملک پاکستان تھا اور اسی ملک پاکستان کو اللہ نے سعادت بخشی ہے، اسی خطے سے جو ہے نا ان قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ امیر شریعت نے ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، سید بن نوری نے اس کیس کو اسمبلی میں پہنچایا۔ میں کہا کرتا ہوں مفتی محمود نے اس فیصلے کو منظور کروایا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائی آج جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی آج تک بنگلہ نہیں بنایا، کوئی رقبے نہیں لیے۔ جب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے وصال ہوا تو قاضی احسان شجابادی رحمت اللہ علیہ ملتان ٹرین سے اترے اور صبح کی وقت تھا، بہت بڑا اس وقت جو ہے نا ہجوم تھا، اخبار دینے والا اخبار دینے آیا، سب سے بڑی سرخی لکھی ہوئی تھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ادار پانی سے رحلت کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی قاضی احسان نے اخبار کو پکڑا آنکھوں سے آنسو ہے، سارا ہجوم کٹھا تھا، کہنے لگے عطا اللہ میں تو چاہتا تھا میرا جنازہ قاضی کا عطا اللہ پڑھائے گا، مجھے اس وقت کا پتہ نہیں تھا کہ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ پتہ نہیں تجھے لوگوں کون سی ہستی ہم سے چلی گئی ہے، فرمایا جن کی زندگی اگر پڑھیں پوری تاریخ پوری سیرت پڑھیں اللہ کی قسم ایک دفعہ جیل سے ابھی رہا ہو کر گھر آئے تو عطا المنعم کی والدہ نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے بخاری ٹکیاں بازار سے خرید کر آئیں تاکہ ہم جو ہے نا ٹکیاں کھا لیں۔ بخاری دروازے سے باہر نکلا، پھر پولیس آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا فرمایا گھر سنیا بھیج دیا، فرمایا منعم کی ماں کو کہنا انتظار نہ کرنا، بخاری پھر جیل کا مہمان ہو چکا۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں قید دیا، آج بھی الحمدللہ اس بخاری کا نعرہ گونج رہا ہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بخاری کی محنت کی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جن پر بخاری کی بات نے اثر کیا، یہی لاہور مال روڈ تھا، 10,000 یہی یونیورسٹی کے طالب علم اپنا سینہ کھول کر کہتے تھے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ 10,000 جوانوں نے اپنی جان نبی کی اسی ختم نبوت پر جو ہے نہ دے دی۔ پر اسی وزیر خان مسجد کا واقعہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں وہ واقعہ سنایا کریں، وہ عاشق رسول کون تھے، کیا ان کا عشق تھا۔ لوگوں تم نے عاشق رسول دیکھے ہیں میرے
بخاری نے عاشق رسول بنائے ہیں، بخاری نے عاشق رسول بنائے ہیں۔ یہ مولانا ابو الحسن جو ہے نا قاضی ہو، میری بخاری کی نظر تھی، اللہ کی قسم نیاز حسین شاہ گیلانی ہو، میرے بخاری کی نظر تھی۔ یہ نیاز حسین شاہ گیلانی یہ حسینی اصلی تھا، ہتھ کڑی لگی اور جو ہے نا پولیس والے ساتھ ہیں، کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت ہتھ کڑی ٹوٹ جاتی، پھر دوبارہ لگاتے ہیں، پھر یہی سید کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت، پھر جو ہے نا ہتھ کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ پولیس والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ہم پہچان گئے سید کی نشانی یہی ہوتی ہے، فرمایا بغیر ہاتھ کڑی کے آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ کون امیر شریعت؟ سید عطا اللہ شاہ کی محنت، یہی وزیر کا مسجد تھی، نماز کا وقت تھا، آذان کی جب وقت ہوا تو اس وقت دفعہ لگ گیا تھا مسجد میں آذان دینا، انہوں نے چلو قرار دیا۔ ایک عاشق رسول آیا، آ کر منبر رسول کے سامنے سپیکر کو آن کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے گولی آئی، شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی آتی ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی آتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ادھر اذان مکمل ہوتی ہے، ادھر 6-7 جنازے اٹھتی۔ یہ میرے بخاری کی محنت تھی، انہوں نے جو ہے نا ایسے نوجوان تیار کیے، ایسی نوجوان کے اندر ختم نبوت کی غیرت ڈالی۔ آج جو ہے نا سفید داڑھی والے یہی جو ہے نا یہاں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے بیٹھے اللہ جیسا کہ مولانا عبید اللہ نے کہا تھا، جو بھی آثار اسلام کے اندر آ کر رسید کٹائے اپنا نام لکھوا دے، قیامت والے دن ایک ایک کی سفارش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایک ایک کی سفارش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، بہت بہت میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ نے یہ حضور کا جو ہے نا تمہارے میرے دلوں میں عشق تھا، اس عشق کا ثبوت دیا۔ وقت جو ہو گیا ہے، آج کا یہ وقت محبوب کے حوالے کر دیا، آج کا یہ وقت نبی کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں میرے بھائی، میرے نبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کو مقام اتنا اونچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ جو ہے نا کمبل پہنے میں یا ایھا المدثر کہتا ہوں، چہرہ دکھائے میں والضحیٰ کہتا ہوں، آپ زلفیں کھولتے ہیں میں واللیل کہتا ہوں۔ نبی یہ ہوتا ہے۔ اب جس کو اپنا پتہ نہیں وہ کہے میں نبی ہوں۔ اللہ کی زمین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ نماز کا ٹائم تھا، جلدی سے مرزا صاحب آیا، مسلح پہ چڑھا تو پیچھے مقتدی ہنسنے لگے، تو کہنے لگے کیا ہوا؟ جب یہ اچھا بھول گیا ہوں، میں مرزا بشیر کی ماں کی شلوار پہن کر آ گیا ہوں، جس کو اپنی پگڑی اور شلوار کی تمیز نہیں، اب یہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ الحمدللہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، ہماری زبان پر یہی نعرہ ہوگا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ انشاءاللہ اسی پہ زندگی، اللہ اسی پہ ہمیں ووٹ دے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر کیا